السلام علیکم ناظرین، پروگرام گفتگو شنید کے ساتھ میں ہوں محمد علی للہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک عام شہری کے مسائل اور حقوق کی۔ ان مسائل کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور قانون دان محمد احسان چٹکال صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر جی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، ہم جو ہے گفتگو کا آغاز بڑے سادہ سے سوال سے کریں گے کہ یہ اسٹے آرڈر کیا ہوتا ہے اور کیسے گرانٹ کیا جاتا ہے؟ اسٹے آرڈر کیا ہوتا ہے اور کیسے گرانٹ کیا جاتا ہے؟ اسٹے جیسا کہ سادہ لفظ، آپ اسٹے کا مطلب انگریزی زبان کا یہ لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے رکنا۔ عمومی طور پر ہم استعمال کرتے ہیں کہ اسٹے ایٹ ہوم، جیسے آج کل کورونا وائرس کے بارے میں چل رہا ہے کہ اسٹے ایٹ ہوم، تو عدالت کا یہ وہ حکم نامہ ہوتا ہے جس کے ذریعے عدالت فریقین میں سے یا فریقین ہر دو فریقین کو 2 3 4 5 جتنے بھی اس میں فریقین ہو یا کسی ایک شخص کو کسی عمل سے روکتی ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اس کو اسٹے ہم کہیں گے۔ اب یہ رکنا جو ہے، عدالت کن حالات میں کسی بھی شخص کو یہ کسی حکم نامے سے روک سکتی ہے، تو اسٹے پروسیڈنگز جو ہیں یہ بنیادی طور پر ہم جو عام فہم ہوتی ہے یہ سول میں ہوتی ہیں، دیوانی میں ہوتی ہیں۔ دیوانی اور سول سے مراد جہاں پہ جائیداد کے مقدمات ہوتے ہیں یا کوئی پروسیڈنگز ایسی چل رہی ہوتی ہیں عدالت میں، تو اس سے بڑی عدالت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو نیچے کارروائی یا پروسیڈنگ چل رہی ہیں، نیچے سے مراد جو تحت عدالت میں کوئی کارروائی یا پروسیڈنگ چل رہی ہیں، ان کو روک دیا جائے، تو اس سے یہ کہا جائے کہ یہ اسٹے ہو گیا۔ اس کے علاوہ اسی طرح ہم قبضے کے معاملات دیکھتے ہیں، کسی کی پراپرٹی کے معاملات دیکھتے ہیں۔ ایک شخص ہے، مثال کے طور پر مسٹر اے ہے، وہ کہتا ہے جی مسٹر بی جو ہے وہ میری جائیداد میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو ایک اسٹے آرڈر ہم کہتے ہیں۔ وہ اسٹے آرڈر کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ عدالت نے مسٹر بی کو روک دیا ہے کہ آپ مسٹر اے کی جائیداد میں مداخلت نہ کریں ٹل دا ڈسپوزل، ٹل دا جو ہے وہ ڈیسیژن جو ہے وہ کورٹ، یعنی عدالت کے فیصلے تک اس کو ایک وقتی طور پر روک دیا جاتا ہے۔ اسے ہم انٹرم اسٹے بھی کہتے ہیں یا عارضی جو حکم امتناعی کہتے ہیں قانونی زبان میں، یہ عارضی اسٹے کہا جاتا ہے۔ مستقل اسٹے بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت ایک کسی بھی معاملے سے کسی شخص کو قانون کے دائرے میں اور جو اس کے نیسیسٹیز ہیں ان کے دائرے میں رہتے ہوئے دوسرے کو روک دے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، تو وہ کہا جائے گا کہ مستقل ایک اسٹے ہوگا، پرماننٹ انجنکشن اسے کہا جائے گا۔ اب یہ کن حالات میں ہوتا ہے؟ ایک شخص عدالت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جی میری تو جائیداد ہے، اس جائیداد میں فلاں شخص جو ہے وہ اس میں مداخلت کر رہا ہے، تو اس کو روکا جائے۔ تو عدالت نے فوری طور پر دیکھنا ہے کہ کیا کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو نقصان ہو جائے گا۔ تو اس کے نقصان کو بچانے کے لیے عدالت فوری طور پہ انٹرم اسٹے یا عارضی حکم امتناعی جو ہے وہ جاری کر دیتی ہے، تاکہ معاملہ جب عدالت کے نوٹس میں آئے تو دونوں فریقین کو سن کے اس کا پھر باقاعدہ جو ہے وہ حل نکالا جائے گا۔ اس میں جو شخص عدالت کے پاس جا رہا ہے اس کے لیے 3 4 کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جو وہ ضروری ہوں۔ نمبر 1 تو وہ یہ عدالت کو باور کرائے کہ اس کا جو وہ کاز لے کے آیا ہے، جو وہ مقصد لے کے آیا ہے، جو اس کا بنیادی طور پر جس لائن پہ وہ چل رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے جس کو وہ کلیم کر رہا ہے، تو وہ عدالت کو یہ ثابت کرے فوری طور پر کہ جب اس مقدمے کا، اس دعوے کا فیصلہ ہوگا تو یقیناً میری طرف ہوگا۔ یعنی کوئی شخص، مثال کے طور پر ہم مسٹر اے کہتے ہیں کہ مسٹر اے عدالت کے پاس گئے اور عدالت سے کہا کہ جی میری تو جائیداد ہے اور میری جائیداد میں جو ہے فلاں 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 جو ہے وہ اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں، تو وہ اپنا یقین دلائے کہ واقعی جائیداد اس کی ہے، اور جب وہ کاز لے کے آتا ہے کہ جو ان کو روکا جائے تو اس کی جو استدعا ہے عدالت سے یا جو وہ عدالت کو بیان کرتا ہے اس سے یہ لگے کہ واقعی یہ سچا ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہوگا۔ نمبر 2 اس نے ثابت کرنا ہوگا کہ اگر فوری طور پر اسٹے نہ دیا گیا تو اس کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ قانون کی کتابوں میں اس کے لیے ارریپیریبل لاس کا لفظ جو ہے وہ اس میں لکھا ہے۔ نمبر 3 اس میں وہ اپنا ایک جو ہے بیان حلفی وہ دے گا عدالت کی یقین دہانے کے لیے، اور سپورٹنگ ڈاکومنٹس اس کے پاس جو ہوں گے۔ تو یہ 3 4 چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر بہت ضروری ہیں۔ جب کوئی شخص یہ 3 4 چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے، پوزیس کرتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ یہ 3 جو میں نے ابھی عرض کیا، اس میں بیلنس آف یعنی توازن سہولت اس میں قانون کی زبان میں اردو میں کہا جاتا ہے، انگلش میں بیلنس آف کنوینئنس اسے کہیں گے، اور اس کی تشریح میں اگر جایا جائے تو سادہ سی بات ہوگی کہ وہ ایسا معاملہ کہ جو اس کی طرف مائل ہو، پتہ چلے کہ وہ اس میں سچا ہے۔ نمبر 2 وہ یہ ثابت کرے کہ اگر اس کا حکم امتناعی جاری نہ کیا گیا تو اس کا ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا، اور اس کے لیے بیان حلفی دے اور اپنے کاغذات دے۔ یہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے معاملے میں یہ 3 4 چیزیں میرے پاس ہیں تو ضرور عدالت کے پاس جانا چاہیے، تو عدالت اسے ریلیف دے گی۔ اس اسٹے ان حالات میں لیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا سر، اگر روزمرہ زندگی میں ہم دیکھیں تو آئے روز ہمیں جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کسی ناکے پہ کوئی پولیس اہلکار ہے، چاہے وہ
पंजाब पुलिस कह लें, ट्रैफिक पुलिस कह लें, वो अगर एक किसी आम शहरी को रोकते हैं तो शहरी के क्या हकूक़ हैं और पुलिस वाला क्या इख्तियार रखता है तलाशी लेने के या सवालात करने का? अच्छा, आप बुनियादी तौर पर एक इस्लामी रियासत में हैं। मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनका एक फरमान नकल करता हूँ कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया, बल्कि एक ऐसी अमली तजर्बागाह जहाँ हम अमली तजर्बागाह दरसगाह जहाँ हम इस्लाम के उसूलों पर अमल पैरा हो चुके। अब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, रोज़मर्रा गुफ्तगू में हम सुनते हैं, टीवी चैनल्स पे भी ये बात होती है कि आइन की रोशनी में आम ये जो हम ज़ुबान ज़द आम ये लफ्ज़ हैं, आइन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 1973 का ये आइन है, वो ये कहता है कि कोई भी कानून जो है वो खिलाफ शरीयत और खिलाफ इस्लाम नहीं बनेगा। तो चुनांचे हम इसका रेफरेंस लेते हैं। आपको तो शरीयत इस्लामिया ने एक शख्स को बहुत इज़्ज़त एहतराम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम हदीस मुबारका और आपकी जो फरमुदात इरशादात और आपके खसाइल शुमाइल की तरफ हम नज़र दौड़ाएँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि जब आप किसी से गुफ्तगू फरमाते तो अपना चेहरा मुबारक पूरा उसकी तरफ फरमाते, इतनी इज़्ज़त और एहतराम से देते, और अगर किसी को मुखातिब करते तो उसका आप नाम जो है वो पूरा नाम मुखातिब करते। तो हमारी जो है मजहबी इक़दार, उसमें भी ये ज़रूरी है कि किसी को पूरे नाम। इसी तरह जब कोई पुलिस एहलकार हमें रोकता है तो उसको पूरी इज़्ज़त और एहतराम के साथ, आम शहरी को पूरी इज़्ज़त और एहतराम के साथ वो जो है उसको मुखातिब करेगा और अपना जो उसका मुद्दा है उसके सामने बयान करेगा। पुलिस एहलकार जो है वो सरकारी मुलाजिम, गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो हमारी हिफाजत के लिए है। उसका बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि किसी भी शहरी को कोई नुकसान ना पहुँचे। अब मामला ये है कि बुराई हो, गुनाह हो या जुर्म हो तो वो इंसानों में से किया जाता है। 10 आदमी बैठे हैं, कुछ नेकी कर रहे हैं, कुछ बदी कर रहे हैं, कुछ अमन पैदा कर रहे हैं, कुछ क्राइम कर रहे हैं यानी जुर्म कर रहे हैं, कुछ बुराई कर रहे हैं, कुछ अच्छाई कर रहे हैं। तो उसको किसी शख्स को नहीं पता। अब एक शख्स जो है वो मोटरसाइकिल पे आ रहा है या वो गाड़ी में है या वो पैदल है, तो मुझे नहीं मालूम, सपोज़ आई एम अ पुलिस कांस्टेबल, आई एम अ पुलिस मैन, आई गवर्नमेंट सर्वेंट, तो मुझे नहीं मालूम कि ये शख्स जो है इसके पास क्या कोई ऐसी शय मौजूद है जो माशरे के दीगर इंसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो या इस मुल्क वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो, तो उसको चेकआउट करना, उसको देखना, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अब आपका जो सवाल है कि क्या वो किस हद तक कर सकता है, तो इज़्ज़त और एहतराम के दायरे के अंदर रहते हुए वो उसको इज़्ज़त और एहतराम के दायरे के अंदर रहते हुए वो उसको चेकआउट कर सकता है। इसमें अगर हम पुलिस रूल्स 1934 देखें और ज़ाब्ता फौजदारी यानी CRPC 1898 जो है 1898 का कानून जो है ज़ाब्ता फौजदारी का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके तहत वो पुलिस एहलकार वहाँ पे खड़ा होता है। पुलिस रूल्स 1934 के तहत वहाँ पे खड़ा होता है और पुलिस आर्डर 2002 जो कानून पुलिस के लिए हैं उन सब कानून के तहत वो वहाँ पे खड़ा किया जाता है। इसके पीछे फिर वो कानूनी वैसे कहा जाती है कि जब वो थाना से निकलता है तो वो किस काज के लिए निकल रहा था, क्या वो शख्स जो आपको चेक कर रहा है उसकी ये ड्यूटी थी कि वो वहाँ पर रह के चेक करे न करे। और फिर जो एक सिंपल एक और बात मैं करता चलूँ कि जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसमें ये बात लिखी है कि हर शहरी के पास ये इख्तियार है, जब उसको शक पड़ता है कि दूसरा जो शख्स है उसके सामने वाला वो मुजरिम है और वो जुर्म कर रहा है, उसको यकीन हो जाता है, शक पड़ता है मुजरिम है और फिर उसको यकीन हो जाता है कि जुर्म कर रहा है, तो वो उसको गिरफ़्तार कर सकता है। सेक्शन 55 है आई थिंक इसका, जिसके तहत पुलिस जो है 54-55 यहाँ पे वो इसी के तनाजुर में वो आते हैं कि जो मशकूक अफराद को जो है वो गिरफ़्तार किया जा सकता है। अब आम शहरी, आप भी मैं भी, आम शहरी ये बात शायद नहीं हो कि एक आम शहरी के पास ये इख्तियार है कि जब वो किसी मुजरिम को देखते हैं तो उस मुजरिम को वो फौरी तौर पे गिरफ़्तार कर लें। गिरफ़्तार करके उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो मकामी पुलिस को उसके बारे में आगाह करेगा। ऑफिसर मोहतमिम थाना जिसे हम SHO कहते हैं उसको आगाह करेगा। पुलिस के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसके तहत वो आम शहरी की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर विदाउट एनी रीज़न उसमें मदाखलत करें या उसकी इज़्ज़त को पामाल करें, ख्वाह वो इज़्ज़त नफ्स हो, ख्वाह उसको माशरती इज़्ज़त हो, ख्वाह उसके माली मफादात हों, ख्वाह उसके माशरती मफादात हों, कोई भी पुलिस के पास ऐसा इख्तियार कोई नहीं है। अब इसको बात को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं जहाँ कहीं ये हमें पता चलता है कि यार ये फ़लाँ शख्स जो है उसको मफादात में जो है दूसरों दीगर लोगों के मफादात के लिए अब ज़रूरी है वो जो जुर्म कर रहा है
وہ قانونی طور پر اب وہ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے تو پولیس ایریا مجسٹریٹ اس کو آگاہ کرے گی، آگاہ کرنے کے بعد اس کو گرفتار کی۔ یہاں تک میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کچھ جرائم ایسے ہیں، کچھ جرائم ہے وہ جرم قابل مواخذہ ہے، قابل سزا ہے، قانون اس کو جرم تسلیم کرتا ہے اور اس کی سزا دیتا ہے۔ ان جرائم میں پولیس کا اختیار صرف اتنا ہے کہ وہ پہلے مجسٹریٹ صاحب سے اجازت لیں گے، پھر اس جو شخص مجرم ہے یا پروپوزڈ ایکیوزڈ ہے جس کو مجرم سمجھا جا رہا ہے اس کو وہ گرفتار کریں گے، باقاعدہ طور پہ گرفتار بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو بنیادی جو عام شخص کے سمجھنے کے لیے میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا اس آپ کے سوال کے آخر میں، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص خواہ وہ سرکاری ملازم ہے یا غیر سرکاری ملازم ہے، پولیس میں ہے یا کسی بھی ادارے میں، بڑی واضح بات کر رہا ہوں، کسی بھی ادارے میں وہ کسی دوسرے شخص کی جو ہے اس کی بے عزتی نہیں کر سکتا، اس کے رائٹس وہ نہیں چھین سکتا۔ پردے کا حق ہے شخص کا، اس کو جو ہے اور اس طرح کے حقوق ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ قوانین موجود ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم خود سستی سے کام لیتے ہیں، ہم ان قوانین کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، تو یہی جہالت ہے جس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے اگر ایک پولیس والے نے روکا ہے، وہ میری ہی حفاظت کے لیے مجھے روک رہا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ دیکھے کیا میں دہشت گرد تو نہیں ہوں، کیا میں ایسا شخص تو نہیں ہوں کہ میں اب سے چند لمحے بعد کسی دوسرے شخص کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے والا ہوں، کیا میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ کیا میں کسی معاشرتی برائی میں ملوث ہوں۔ مثال کے طور پر ہم منشیات لیتے ہیں، میں منشیات سمگل کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ میں کوئی ایسی غیر قانونی دوائی جو ہے وہ دوسرے کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، میں کوئی ایسی غیر قانونی پروڈکٹ وہ میرے پاس ہے، میں چوری کا سامان لے کے جا رہا ہوں، میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہوں۔ تو پولیس مین فار مائی سیلف، فار مائی سوسائٹی، فار مائی کنٹری، ہی از ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ چیک کرے، وہ دیکھے کہ کیا یہ جو شخص ہے یہ مجرم تو نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ایک پولیس والے نے روکا اور ہمارے معاشرے میں یہاں پہ جیسے چل رہا ہے تو ہم نے اس کو اپنا تعارف بڑے گھمنڈ کے انداز میں کروایا کہ بھائی تم نے مجھے روکا کیوں ہے، وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پہ یہ ایک الزام بھی ہے پولیس پہ، پولیس کو باقاعدہ طور پہ اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے، اور کلاسز ہوتی ہیں، جب کورسز ہوتے ہیں، جب کوئی کانسٹیبل آپ دیکھتے ہیں جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے تو وہ اخلاقیات کا درس اس میں ہوتا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی پولیس مین یا اینی مین جو بھی ہے، سیکورٹی ادارہ ہے یا غیر سیکورٹی ادارہ ہے، اگر وہ اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو اس کے لیے سزائیں موجود ہیں۔ اچھا سر، آپ نے جیسا کہ ذکر کیا پولیس کا، اگر پولیس سے ہٹ کے ہم کسی اور سرکاری ادارے کا ذکر کریں، کلرک کا کریں یا اسی طرح کوئی اور ملازم کا، اگر کوئی ملازم کسی عام شہری کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو قانون میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ میں نے پہلے جیسا عرض کیا کہ کوئی شخص پاکستان میں کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جس کو ہم زیادتی کہہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ ہے کیا۔ جو ناپسندیدہ افعال ہیں، اعمال ہیں، اس میں ہم کیٹیگوریکلی اس میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری آتی ہے برائی، برا۔ مثال کے طور پر ہمارے بڑے بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے ہم بلند آواز میں بات کر رہے ہیں تو اس کو غیر اخلاقی کہا جائے، اس کو برا سمجھا جائے گا، اس کو برا سمجھا۔ یہ اپنے کلچر کی ہم بات کرتے ہیں نا، سرگودا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، پنجاب کے ہیں، پاکستان کے ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ، اس کو برا کہا جائے گا، وہ جرم نہیں ہے، وہ جرم نہیں ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو برائی سے ون سٹیپ فارورڈ ہوتے ہیں، وہ جرائم ہیں۔ وہ جرائم جو ہیں ان کی سزا ریاست نے بنانی ہے، آپ کی گورنمنٹ نے بنانی ہے، آپ کے اداروں نے بنانی ہے، آپ کے اداروں نے ان کو پنش کرنا ہے، سزا دینی ہے جو شخص جرم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس میں نہ تو وہ جرم ہے نہ وہ برائی ہے، وہ گناہ ہے، یا بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے وہ جرم بھی ہے، برائی بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ گناہ وہ ہے وہ جس کا سبب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دینی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کو احتیاط سے نہیں پڑھتا، وہ گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے نہیں پتہ کہ وہ احتیاط سے پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ ہاں، اس پہ تھوڑا سا میں اس کو مذہبی حوالے سے تھوڑا سا اور وسیع کرتا چلوں، آپ کے سوال کو تھوڑا سا پھیلاتا چلوں کہ یہاں پاکستان میں ایسے قوانین موجود ہیں تعزیرات پاکستان کے اندر کہ جب کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ مقامی پولیس کو یا بااختیار اداروں کو بتائے گا، اور وہ اس کا جو ہے اس کو ٹھیس پہنچی ہے وہ کیوں پہنچی ہے، اس کی وجوہات کیا تھی، اس کی ایویڈنٹری ویلیو کے بعد باقاعدہ طور پہ اسے پنش ہوگی۔ عدالتیں ہمارے یہاں موجود ہیں۔ آپ کا سوال تھا سرکاری ملازم کے حوالے سے۔ سرکاری ملازم جس حد تک جتنی زیادتی، وہ زیادتی اس کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون میں جرم ہو،
اس کی زیادتی مثال کے طور پر جرائم کون سے ہیں اس کو تھوڑا سا بیان کر لیتے ہیں. آپ جاتے ہیں کسی جائز کام کے لیے اور آپ سے رشوت مانگی جاتی ہے, یہ جرم ہے. آپ جاتے ہیں اپنی کوئی جائز حاجت لے کر اور آپ کو انفارم نہیں کیا جاتا, اس کو بھی جرم کا درجہ دیا گیا ہے. اور اس میں ایسے قوانین موجود ہیں کہ ایک عام شہری ایک سرکاری ملازم سے اس کے جو دفتری معاملات ہیں, ڈیوٹی ہے, اس کے بارے میں وہ پوچھ سکتا ہے. قوانین موجود ہیں, رائج الوقت قوانین ہیں. تو اس نے کتنا جرم کیا؟ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ جرائم کرے اور پھر بری ذمہ ہو, خواہ وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو, وہ ان جرائم کی سزا بھگتے گا. تعزیرات پاکستان کی دفعات 161, 62, 63 یہاں پہ اس کے جو ہیں اسی تناظر میں اس کی ہیں. اور ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں اینٹی کرپشن ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اس بارے میں بڑا کام کر رہا ہے. اسی طرح دیگر قوانین ہیں جو ذیلی قوانین ہیں, چھوٹے چھوٹے قوانین ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو پراپر طریقے سے اور باقاعدہ طور پر اس کی مدد نہیں کرتا, اپنی ڈیوٹی نہیں کرتا, تو اس میں سزا ہے. پیڈا ایکٹ ہے, پنجاب ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن ایکٹ جسے ہم کہتے ہیں, وہ تمام سرکاری اداروں پنجاب کے جو ادارے ہیں ان میں رائج الوقت ہے اور اس پہ عمل درآمد, اس میں سزا ہے. جرم کی نوعیت ہوتی ہے, پھر اس کے حوالے سے سزا دی جاتی ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی, تو فوری طور پہ چاہیے کہ ایک کلرک ہے تو اس کے سینئر آفیسر کو وہ انفارم کریں. کوئی بھی شہری سینئر آفیسر کو انفارم کرے, اور پھر لیگل کنسلٹنٹ جو قانونی ماہرین ہوتے ہیں, ہر ادارے میں قانونی ماہرین موجود, اس کے علاوہ آپ کے وکلاء صاحبان ہیں وہ قانونی ماہرین ہوتے ہیں, وہ اپنی رائے دیتے ہیں, ان سے کنسلٹ کرے, اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. اور جو بھی کوئی زیادتی کرے گا, کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی زیادتی کرے, ان کو جو ہے وہ سزائیں ملتی ہیں. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے ساتھ کسی نے جرم کی حد تک کر لیا. یہاں تو آپ کا قانون جو ہے وہ اس حد تک آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, پاکستانی شہری کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ عزت کے الفاظ سے پکارا جائے گا. اچھا سر, بتائیے گا کہ بیلف کون ہوتا ہے اور اس کے بارے میں قانونی کیا حیثیت ہے اس کی, یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بیلف دراصل عدالت کا ایک نمائندہ ہوتا ہے. عدالت کا ایک نمائندہ ہوتا ہے اور اس کو عدالت ہی تصور کیا جانا میرے خیال احترام کے لحاظ سے ضروری ہے. وہ ایسے امور میں مقرر کر دیا جاتا ہے عدالت کی طرف سے, جج کی طرف سے کسی آرڈر میں, کہ جہاں پہ عدالت کا خود جانا وہ ضروری ہے. عمومی طور پر اب جو بیلف ہوتا ہے, بیلف ایک سپاہی کی ڈیوٹی بھی کرتا ہے کسی کو گرفتار کرنے کے معاملے میں, اور بیلف جو ہے وہ عدالت کے نمائندے کے طور پر بھی ڈیوٹی کرتا ہے, اپنا فرض ادا کرتا ہے. جج صاحب تو ہر جگہ پہ جاتے نہیں ہیں, تو وہاں بیلف موجود ہیں. بیلف اس معاملے میں جا کے, مثال کے طور پر میں آپ کو 2-4 مثالیں اس کے دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. عمومی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ تھانہ میں بیلف آیا, تو عدالت کا ایک نمائندہ تھانہ میں آیا, پولیس اسٹیشن میں آیا, جو اس کی ذمہ داری تھی اس نے وہاں پہ اپنی پوری کی. اس کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ جائیں, عمومی طور پر جو پریکٹس ہے کہ کسی شخص کو اگر پولیس جو ہے گرفتار کر لیتی ہے اور اس کی گرفتاری اس کو گرفتار کر کے اور اس کی گرفتاری صفحہ مثل پر لائے, یعنی ریکارڈ میں لائے بغیر اس کو رکھتی ہے, تو یہ غیر قانونی عمل ہوتا ہے. عمومی طور پر عدالتیں جو ہیں وہ اس میں بیلف مقرر کر دیتی ہیں کہ آپ جائیں اور دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کیا یہ جو سائل آیا ہے یہ سچا ہے, یہ جھوٹا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہیں کسی دوسرے کی جائیداد ہے, اس پہ قبضہ ہے, تو بیلف کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جائے اور اپنی نگرانی میں پولیس کی مدد ہو یا جو بھی اس میں عدالت کا حکم ہو وہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, اس کو وہ قبضہ دلوائے. پھر ایسے ہوتا ہے کہ کسی شخص کی گرفتاری اگر مطلوب ہے تو عدالت کے پاس وہ اپنی ایک پولیس جو ہے وہ موجود ہے. ویسے تو عدالت جو ہے وہ پولیس کو بھی ڈائریکٹ کر سکتی ہے, لیکن کچھ عدالتی اہلکار ہوتے ہیں جن کا کام ہی صرف عدالت بطور بیلف ہوتا ہے, وہ جا کے اس کو گرفتار کر سکتے ہیں. سر ہمیں ذرا رائٹ ٹو انفارمیشن کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. رائٹ ٹو انفارمیشن, آرٹیکل 19 اور 19A جو ہے آئین پاکستان 1973 کا جو آئین ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, ایوری سٹیزن شیل ہیو رائٹ ٹو انفارمیشن. اب اس میں 2005, 13 اور کچھ اسی طرح سے قوانین جو بنتے رہتے ہیں, ایک رائٹ ٹو انفارمیشن اینڈ ٹرانسپیرنسی ایکٹ ہے, یعنی معلومات اور شفافیت کا جو ایک قانون ہے وہ پاس ہوا, اور اس کے تحت ایک 2019 میں بھی ایک قانون پاس ہوا. کوئی بھی شخص جو ہے وہ سرکاری ادارے میں جو ذمہ داران ہیں ان سے اس کی لے سکتا ہے, انفارمیشن لے سکتا ہے, ان سے پوچھ سکتا ہے. بلکہ اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ہر سرکاری ادارہ یہ بتائے گا
عوام الناس میں یہ زبان زد عام کرے گا جو اس کے فرائض ہیں، کہ اس کے فرائض کیا ہیں، اس ادارے کا مقصد کیا ہے، اس کی اگر اس ادارے سے متعلقہ جو فرائض ہیں، اگر کوئی شخص، کوئی شہری ان فرائض میں سمجھتا ہے کہ مجھے اس ادارے کی ضرورت ہے، تو وہ کس طرح سے اس کو اپروچ کرے گا. یہاں تک اس میں یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، اور وہ اپنی معلومات جو ہے وہ لے سکتا ہے کوئی بھی شخص. اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز کسی نہ کسی واقعات کا جو ہمیں عوام کا رونا پیٹنا ہوتا ہے وہ یہی دکھائی دیتا ہے کہ پولیس رپورٹ درج نہیں کر رہی، یا FIR نہیں کر رہی، یا کارروائی نہیں کر رہی. تو اس بارے میں ذرا تفصیلاً بتائیے گا. دیکھیں جی، کہیں تو ہم چونکہ آپ اور میں اور ہم سب دیکھنے والے، ہم اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں، اسی سرگودا کے، پنجاب کے، پاکستان کے رہنے والے ہیں. کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو اطلاع دہندہ ہوتا ہے اس کی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا. وہ آفیسر محتمم تھانہ ہو، وہ یا کوئی اور اہلکار ہو، اس کی بات پر یقین نہیں کیا جاتا. تو ایسے حالات میں بھی جو ہے کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اس کو اگنور کیا جائے. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص کی جو اس کا مدعا ہوتا ہے وہ مقامی پولیس جو ہے اس پر فوری طور پر کارروائی کرنے کی پابند نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک کہیں جھگڑا ہو رہا ہے تو مقامی پولیس نے پہلے اس جھگڑے والے کو سولو کرنا ہے، بعد میں اس شخص کے پاس جانا ہے جس کے ساتھ فراڈ ہوا، تاکہ وہ جرائم موقع پہ اگر وہ نہیں کیا جائے تو یہ ہوتا ہے. اب آتے ہیں ہم کہ اس میں قانون ہمیں جو عام شہری کی، ایک شہری کی شکایت ہے، اس کے بارے میں قانون اس شہری کو کیا حق دیتا ہے کہ اس کی شکایت کس طرح سے درج کرے، اور محکمہ پولیس جو ہے وہ کتنا پابند ہے اس کی شکایت درج کرنے کو. سب سے پہلی بات ایک فکرے میں کہ محکمہ پولیس جو ہے وہ عام شہری کی شکایت درج کرنے کا پابند ہے. پولیس کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی عام شہری کو جو اس کے پاس شکایت لے کے جائے اس کو واپس بھیج دے. پہلی جو میں نے بات کی کہ وہ سم ٹائم جھوٹا ہوتا ہے، اس پہ یقین نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو واپس بھیج دیا جائے. اس میں ڈیلے بے شک یا اس کے معاملے کی نوعیت میں کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص جھوٹی انفارمیشن بھی لے کے گیا تو پولیس آفیسر از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ریکارڈ دا اسٹیٹمنٹ آف دیٹ پرسن. پولیس کا جو افسر ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس شخص کی بات سنے گا. وہ جھوٹا پایا گیا تو اس کے خلاف ہمارے پاس قانون میں دفعات موجود ہیں، اس کو سزا دے دی جائے گی، یا اس کی بات سننے کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں نے اس معاملے کو کس طرح سے حل کرنا ہے. اب میں پولیس کے پاس چلا گیا اور پولیس کو جا کے بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو کچھ جرائم ایسے ہیں کہ پولیس فوری طور پر ان کی FIR جسے ہم کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، پرچہ جسے ہم کہتے ہیں سادہ لفظوں میں، فوری طور پر اس کا پرچہ دے گی. یہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 کے تحت ہوتا ہے، اور FIR ہوتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. اس کا اگر کوئی آپ کبھی دیکھیں بھی صحیح تو اس کے اوپر یہ لکھا ہوگا ابتدائی اطلاعی رپورٹ، یعنی جو پہلی اطلاع ہوتی ہے اس کے تحت وہ FIR درج کرے گا. اب کچھ جرائم ایسے ہیں جن پہ وہ FIR نہیں درج کرے گا. وہ روز نامچہ کا ایک رجسٹر ہوتا ہے جس میں وہ پولیس اہلکار جو وہاں پہ بیٹھا ہے وہ اس کو درج کرے گا، اور روز نامچہ رجسٹر میں درج کرنے کے بعد وہ جناب ایریا مجسٹریٹ صاحب جو ہیں اس علاقہ کے، ان کی جو ہے ان کے نوٹس میں وہ دے گا، ان کو بتائے گا کہ یہ جرم ہوا اور میں نے یہ لکھ لیا، اس کی نوعیت تھی. اب علاقہ مجسٹریٹ صاحب اس کو اجازت دیں گے کہ صاحب جائیے اور ان کو گرفتار کیجیے. سوال آپ کا یہ تھا کہ ایک عام شہری پولیس کے پاس جاتا ہے اور پولیس اس کو اس کی شکایت جو ہے وہ درج نہیں کرتی، وہ سنتی نہیں ہے، تو اس شخص کو آج کل تو خیر بہت ہی وسیع حد تک پولیس کے ہائر آفیسر اتھارٹیز جو ہیں انہوں نے عام شہری کو فیسیلیٹیٹ کر دیا. ایک موبائل پہ آپ 8787 پہ کال کرتے ہیں تو وہ IG کمپلینٹ سیل تک وہ آپ کی بات جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. اسی طرح ریسکیو 15 ہے جہاں پہ آپ فوری طور پہ کوئی جرم دیکھتے ہیں اس پہ کال کرتے ہیں 15 نمبر پہ 15 نمبر پہ، تو ڈائریکٹ آپ کی کال سنی جاتی ہے، اور وہ جو SOPs ہیں پولیس کی اس کے تحت وہ پولیس کے اعلیٰ افسران تک وہ جو بات جو ہے وہ فوری طور پر پہنچ جاتی ہے اور اس پہ کوئی نہ کوئی کارروائی جو ہے وہ کر دی جاتی ہے. اب ایک شخص سمجھتا ہے کہ وہ تمام تر چارہ جو اس نے کر لی تو محکمہ پولیس میں اس کی کوئی جو ہے سنوائی نہیں ہو رہی، تو اس کو چاہیے کہ فوری طور پر وہ عدالت سے رجوع کرے. عدالت سے رجوع کرنے کے لیے وہ ظاہر ہے کسی وکیل صاحب سے رابطہ کرے گا، اور اس میں قانون اس کو یہ جو ہے سہولت مہیا کرتا ہے
کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 200 ہے، اس کے تحت وہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے استغاثہ جسے ہم کہتے ہیں وہ عدالت میں دائر کرے گا. عدالت اس پہ جو جن شخص نے جرم کیا، جن اشخاص نے، ان کو عدالت طلب کر لے گی اور ان کو طلب کرنے کے بعد اس کی باقاعدہ طور پر سزا دے گی. اس کے علاوہ جو آج کل بہت زیادہ پریکٹس ہو رہی ہے، 22A کا ہم لفظ سنتے ہیں، اکثر سنتے ہیں ہمارے ناظرین آپ کے اسٹوڈیوز کو، اور آپ تک بھی شکایت آئے گی. وہ دراصل ضابطہ فوجداری کی دفعہ 22 اور سیکشن 22 اینڈ سیکشن 22A 22B جو ہے اس میں اس کی وہ ساری وضاحت ہے کہ اگر کوئی اسٹیشن ہاؤس آفیسر یعنی آفیسر محتمم تھانہ جو ہے وہ آپ کی شکایت پر عمل درآمد نہیں کرتا تو پھر آپ کیا کریں گے. ہمارے یہاں جو قوانین ہیں اس میں ایڈیشنل سیشن جج صاحبان کو وہ اختیارات دیے گئے تھے، اگر پولیس کسی شخص کی شکایت نہیں درج کرتی تو وہ ان کے پاس آئے گا. مراد یہ ہے کہ وہ شخص وکیل صاحب کے پاس آئے گا، وکیل صاحب 22A 22B کی ایک درخواست بنائیں گے اور وہ عدالت کو آگاہ کریں گے. عدالت پولیس سے رپورٹ طلب کر کے اس کا دونوں فریقین جو ہیں ان کو سن کے اگر عدالت یہ سمجھے گی کہ واقعی اس کو درج کرنا چاہیے تو عدالت اس کا حکم دے دے گی. اگر عدالت کوئی اور فیصلہ مناسب سمجھتی ہے تو وہ کر دے گی. مگر SHO کے پاس جب کوئی شخص جاتا ہے تو ہی از اے ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ریکارڈ دا اسٹیٹمنٹ، وہ اس کی بات لکھے گا. اب اس پہ اس نے بات نہیں لکھی، 22A کی ایک درخواست ہو گئی، SHO کے خلاف ہو گئی، تو جج صاحب کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ جج صاحب اس جو پولیس آفیشل ہے یا پولیس آفیسر ہے، SHO آفیسر محتمم تھانہ ہے جو بھی ہے، اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں کہ یہ جو جرم ہے اس کی اطلاع آپ تک پہنچی اور آپ نے اس کو باقاعدہ قانون کے دائرے میں کیوں نہیں اس پر عمل درآمد کیا، اس شخص کو وہ جو ذمہ دار ہے اس کو سزا بھی اس کی دی جا سکتی ہے. پنجاب میں جو موجودہ قوانین ہیں ان کے تحت SP صاحبان جو ہیں ان کے پاس بھی اس قسم کے اختیارات ہیں. اگر ایک جو آفیسر انچارج آف اے پولیس اسٹیشن یعنی SHO جسے ہم کہتے ہیں وہ کسی عام شہری کی شکایت درج نہیں کرتا تو اس کی ہائر اتھارٹیز جو ہیں ڈسٹرکٹ کمپلینٹ آفیسر کے نام سے آج کل یہ جو ہیں اختیارات وہ دیے گئے ہیں، اس میں تو ہائر اتھارٹیز کو انفارم کر کے تو وہ اس کو SHO کو حکم دیں گے کہ آپ اس کی جو ہے وہ درج کریں، اس پہ باقاعدہ کارروائی کریں. کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے کہ پولیس کے پاس ایک شخص اپنی شکایت لے کے جائے اور پولیس اس کو اگنور کرتے. ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص جب شکایت لے کے جاتا ہے تو اس کی شکایت کو کسی پولیس آفیسر نے اپنی کسی بددیانتی کی وجہ سے، اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے یا اپنے شعور کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کی مجھے درج نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسا اقدام کر لیا یا مصروفیت کی وجہ سے کچھ ایسا کر لیا تو وہ جس کی شکایت درج نہ ہوئی وہ واپس آتا ہے، اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں کہ میں اس سسٹم میں سروائیو نہیں کر سکتا، تو وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنی سروائیو نہیں. ادروائز وہ اگر پولیس میں اس کی سنوائی نہیں ہوئی وہ وکیل صاحب کے پاس آئے گا، وکیل صاحب اس کو آگاہ کریں گے اور اس کے عدالت اس کی جو ہے وہ مکمل طور پر اس کی بات سنے گی اور اس پر اپنا فیصلہ جو ہے وہ عدالت سنائے گی. اور اگر وہ سچا ہے تو وہ جن اشخاص کے خلاف یا جن لوگوں کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف اپنی ایک شکایت لے کے آیا ہے وہ اس کو جو سزا ملے گی. اگر وہ شخص جھوٹا پایا گیا، اطلاع دہندہ جھوٹا پایا گیا تو اطلاع دہندہ کو اس کا جھوٹ بولنے کی سزا جو ہے وہ دی جائے گی. اچھا سر، کسی چھوٹی مارکیٹ کا ذکر کریں یا بڑی مارکیٹ کا ذکر کریں، آج کل جو سب سے زیادہ مسئلہ سننے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ جو گاہک ہیں وہ دکانداروں سے اس ایشو پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یا تو ہمیں چیز ایکسپائری دے دی یا جو میرٹ سے ہے ہٹ کے دی اور 2 نمبر ہمیں جو چیز ہے وہ آپ نے پرووائڈ کی. تو اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ اچھا، اس میں ایک تو جو ذمہ داران ہیں ہمارے انتظامیہ کے ذمہ دار ایکسپائری کے حوالے سے اسپیشلی وہ ذمہ دار قوانین موجود ہیں، وہ ان کے خلاف کارروائیاں کر سکتے ہیں، ان کو اطلاع دینی چاہیے. سیکنڈ ہے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ پنجاب میں رائج ہے. اس ایکٹ کے تحت، اس قانون کے تحت کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لازم ہے دکاندار پر. نمبر 1 تو وہ جو کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ بیچ رہا ہے اس کی قیمت واضح کرے گا، ٹھیک ہے. نمبر 2 اس کی جو حیثیت ہے وہ جو بھی اس کی کوالٹیز ہیں اس کی جو جس حیثیت میں بھی ہے اس کے وہ ان کو جو گاہک لینے کے لیے ہے اس کو انفارم کرے گا. اس شے میں جتنی خصوصیات ہیں وہ اس کے سامنے بیان کرے گا اور اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کرے گا. اگر وہ کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو وہ قابل مواخذہ ہے. وہ شخص جو ہے جس کے ساتھ غلط بیانی کی گئی وہ وکیل صاحب کے پاس جائے گا اور عدالت اس کو جو ہے اس کو ریلیف دے گی اور اس کو سزا دے گی. پھر میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ جس دکاندار سے کوئی شے خریدی جا رہی ہے، یہ بات قانون میں لکھی ہے، وہ رسید دینے کا پابند ہے کہ فلاں شے جو ہے وہ میں نے فلاں گاہک کو فلاں وقت پہ اتنے پیسوں میں وہ اس کو میں نے فروخت کی
اور اس کی گارنٹی اتنی ہے، اس کی وارنٹی اتنی ہے، اس کی خصوصیات یہ ہیں، اس میں مسائل یہ ہیں، تو وہ جو شخص ہے جو دکاندار ہے وہ گاہک کو بتانے کا پابند ہے۔ اب گاہک کیا کرے گا؟ اسے کسی نے ایک ٹیلی ویژن خریدا اور ٹیلی ویژن میں جو کوالٹیز بتائی گئی تھی وہ اس میں نہیں پائے گی، تو گاہک اس کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا کہ صاحب جو آپ نے مجھے بتایا تھا وہ نہیں، اگر تو وہ واپس کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز گاہک کو عدالت نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ 15 دن کا اس کے پاس ٹائم ہے، 15 دن کے اندر وہ اپنی جو شکایت ہے وہ اس کو تحریری طور پر دے گا، اور وہ شخص جو دکاندار تحریری طور پر اس کا جواب دے گا، اس جواب کے مطابق دیکھا جائے گا کہ کس حد تک سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ مسٹر اے نے ایک ٹیلی ویژن خریدا، اس کو بتایا گیا کہ یہ ایک ٹیلی ویژن جو ہے یہ 32 انچ کا ہے، جب پیکنگ کی تو پیکنگ کرتے ہوئے وہ اس میں 30 انچ کا ڈال دیا گیا ڈبے میں، یہ بھی جرم ہے، تعزیرات پاکستان کے تحت بھی جرم ہے اور کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت بھی جرم ہے۔ مسٹر اے نے ایک ٹیلی ویژن خریدا، اس کو بتایا گا کہ یہ ٹیلی ویژن آپ لگاتار جو ہے وہ 32 گھنٹے یا 36 گھنٹے یا 20 یا 24 گھنٹے آپ چلا سکتے ہیں۔ وہ جب گھر گیا اس نے 2 گھنٹے کے لیے وہ لگاتار ٹیلی ویژن چلایا تو وہ ٹیلی ویژن جل گیا، خراب ہو گیا، تو یہ بھی ایک جرم ہے۔ اس ٹیلی ویژن کی قیمت جو ہے وہ اس کو جو حقیقی قیمت ہے اس سے اضافی اس کی ریٹ لسٹ لگا دی گئی، یہ بھی ایک جرم ہے۔ القصہ مختصر، جو کسٹمر یا گاہک یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت وہ دکاندار کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، اور اس کا سیکشن 28(1) ہے جس میں وہ اس کو نوٹس دے گا۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ضروری ہے کہ یہ نوٹس 15 دنوں کے اندر ہونا چاہیے۔ مجھے پتہ چل گیا مجھے خراب چیز دی گئی، غلط چیز دی گئی، مجھ سے پیسے زیادہ لیے گئے، مجھ سے غلط بیانی کی گئی، دکاندار جو تھا اس میں اتنی اس نے جو اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ مجھے ٹھیک طریقے سے بتاتا اس نے نہیں بتایا، تو آئی ایم ریسپانسبل فار دیٹ کہ میں ودن 15 days جو ہے وہ اس کی شکایت کروں گا۔ اگر ایک چیز میں لیتا ہوں، کوئی بھی میں نے ٹیلی ویژن خریدا، میں نے موٹر سائیکل خریدی، میں نے کچھ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ خریدی، اور میں ایک عرصے تک ان کو استعمال کرتا رہا، سال 2 سال 6 مہینے 2 مہینے 4 مہینے ان کو استعمال کرتا رہا، اور اس کے بعد میں نے شکایت کی، تو پھر میری شکایت جو ہے قانون جو ہے اس حد تک اس کو عزت نہیں دے گا۔ ہاں، اگر مجھے سمجھا جائے گا، بہت ہی معصوم سمجھا جائے گا اور میری بات جو ہے وہ قابل یقین ہوگی، اگر 15 دنوں کے اندر میں نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹا لیا اور بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اور اس کا مواخذہ عدالت کرے گی، باقاعدہ قوانین اس پہ موجود ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور انتہائی قیمتی معلومات سے جو ہے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح کی مزید جو بیٹھک ہے وہ جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔